السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت، امام کائنات، رحمت کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے دنیا کے تمام انسانوں کو دو باتیں سمجھائی ہیں۔
پہلی بات میں انسانوں کی اوقات اور انسانوں کا تعارف اور تمام انسانوں کی حیثیت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام دنیا کے لوگوں تم سب اللہ کے فقیر ہو، اس کے سامنے محتاج ہو، اس کے در کے فقیر اور منگتے ہو۔ پہلی بات انسانوں کو یہ سمجھا دی کہ تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، منگتے ہو، محتاج ہو۔ دوسری بات اپنی شان اور اپنا تعارف اللہ پاک نے کروایا، واللہ ھو الغنی الحمید، اور اللہ پاک کی ذات غنی، بے پرواہ، الحمید، تمام قسم کی تعریفات کے لائق اور تمام قسم کی تسبیحات اور تعریفات کے لائق یہ اللہ کی ذات۔ انسانوں کا تعارف وہ بھی کروا دیا، انسانوں کی اوقات اور حیثیت یہ بھی بتا دی، اور اپنی شان، اپنا مقام اللہ پاک کی ذات باری تعالی کس قدر بے پرواہ اور تعریفوں کا مالک اور لائق ہے، اپنی ذات کا تعارف بھی کروایا۔ اب دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے تمام دنیا کے لوگوں تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو، اس کے سامنے بے بس ہو، اور اس کے سامنے ضرورت مند بھی ہو، اور اللہ پاک کو تم میں سے کسی کی نہ ضرورت، نہ حاجت، نہ پرواہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں میں شروع سے لے کر آج تک مختلف قسم کے لوگ، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، گدا بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اور قلاش اور مفلس بھی ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اپنی جائیداد اور اپنا پیسہ اور اپنا مال اس قدر زیادہ ہے کہ انہیں خود پتہ نہیں، اور زندگی انتہائی شاہانہ اور عیش پرستی کی بھی ہے۔ اور دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا اور روٹی میسر نہیں، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے سامنے تم سارے فقیر ہی ہو۔ بے شک تمہارے پاس پیسہ، مال، دولت، جائیداد، پراپرٹی، بادشاہت، حکومت، ہر قسم کی فراوانی، مگر بنیادی طور پر انسان اللہ کے سامنے فقیر ہے۔ اس کی پہلی مثال کہ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، تو اس وقت کوئی بھی اپنے منہ میں سونے کا نوالا لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو خالیات، حتیٰ کہ جسم پر لباس بھی نہیں ہوتا، خالیات ہے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد اس کو جو کچھ ملا ہے
اور جو کچھ بن گیا ہے، یہ سارے کا سارا عطا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ انسان اپنے رب کو مانتا ہے تب بھی، نہیں مانتا تب بھی، اللہ کی عبادت کرتا ہے تب بھی، نہیں کرتا تب بھی، جیسا بھی ہے، کافر ہے یا مسلمان، ہر انسان کو عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ بنیادی طور پر انسان جب دنیا میں آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، پیدا ہوتا ہے تو فقیری کی حالت میں، اگر اللہ اس کو نہ دے تو انسان خالی ہاتھ ہے، کچھ نہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے اللہ پاک اس کو زندگی دیتا ہے، جوانی عطا کرتا ہے، شعور دیتا ہے، پھر اس کو دماغ دیتا ہے، پھر یہ انسان اپنی عقل، سمجھ، فراست کو استعمال کرتا ہے، کوئی بہت بڑا ساہوکار بن جاتا ہے، کوئی بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی کروڑ پتی، ارب پتی بن جاتا ہے، اور بہت زیادہ جائیداد کا مالک بن جاتا ہے۔ اب سارا کچھ دینے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ دینے والا میں ہوں، میری مرضی ہے تیرے پاس رکھوں یا میری مرضی ہے واپس لے لوں تیری زندگی میں، ابھی موت بعد میں آنی ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ دار دار کے بکاری بن جاتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی جائیداد کے مالک راتوں رات سب کچھ ان کا تباہ و برباد بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام دنیا کے لوگوں، سب سے پہلے یہ بات سمجھو کہ تم سب حقیقت میں بنیادی طور پر فقیر ہی ہو۔ قارون کی مثال دی اللہ پاک نے قرآن مجید میں، اس کو خزانے اس قدر بے حد و حساب دیے کہ اونٹوں کی ایک لمبی لائن جن پر خزانوں کی چابیاں لے کر جاتا تھا قارون، اس کو گمانڈ تھا، تکبر تھا اپنے مال پر کہ مالی لحاظ سے میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھنے والوں نے رش کیا اور اس کی تعریف بھی کی، اور اللہ پاک نے منع فرمایا کہ تم اس کی تعریف کرتے ہو جس کے پاس ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ قارون نے تکبر کیا اور کہا کہ یہ ساری کمائی میری محنت، میرا دماغ، میری سوچ، میری عقل مندی، میری حکمت عملی اور میرا تجربہ ہے، میں نے مال کمایا ہے، اس کے لیے محنت کی ہے۔ پھر اللہ پاک نے لوگوں کو منظر دکھایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا۔ خزانے بھی دنسائے، اور قارون نے دیکھا کہ جن خزانوں پہ میں بڑا مان کرتا تھا وہ تو سارے ختم ہو گئے، اب خالی ہاتھ ہو گیا، سب کچھ نیچے چلا گیا۔ اب جب فقیر ہو گیا تو فقیر ہونے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اب ٹائم تیرا بھی ختم ہے، تو بھی نیچے ہی چل۔ قارون خود بھی، اس کے خزانے بھی، سارا کچھ نیچے ہی چلا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کا جنازہ پڑھاتے تھے تو اس میں کافی زیادہ دعائیں مانگتے تھے، ہم تو صرف ایک ہی دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور
کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں آتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کے جنازہ میں لمبی دعائیں پڑھتے تھے اس کی بخشش کے لیے، اور ان دعاؤں میں آپ یہ بھی کہتے تھے اللہم انہ فی ذمتک، اے اللہ یہ بندہ اب تیرے ذمہ ہے، اب یہ تیری نگرانی میں ہے، پہلے بھی اللہ کی نگرانی میں تھا لیکن اب تو اس کے دنیا کے آسرے سہارے سارے ختم ہو گئے، تیرے سپرد ہو گئے۔ اور پھر آپ فرماتے اصبح فقیراً، یا اللہ اس وقت یہ جو میت ہمارے سامنے پڑی ہے نا یہ فقیر بھی ہو گیا۔ میت کسی بادشاہ کی ہے، میت کسی جگیردار کی ہے، کسی بڑے ساہوکار کی ہے، کسی بادشاہ دنیا کو فتح کرنے والے کسی انسان کی ہے۔ کہتے ہیں سکندر اعظم جس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا، اور بھی کئی بادشاہوں نے کیا جس میں کچھ مسلمان بھی تھے کچھ کافر بھی تھے۔ تو سکندر اعظم جب مرنے لگا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یا گھر والوں سے کہا کہ مرنے کے بعد میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دیں۔ انہوں نے کہا وجہ؟ اس نے کہا وجہ چھوڑو، بس میرے ہاتھ باہر نکال دیں۔ کہا وجہ یہ ہے کہ اب میں پوری دنیا کو فتح کر کے جا رہا ہوں، لیکن جب جا رہا ہوں تو ساتھ ایک ٹکا بھی نہیں لے کے جا رہا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ یہ منظر میں نے لوگوں کو بتانا ہے۔ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میں نے جب دنیا سے جانا ہے تو جو لباس مجھے پہنایا جائے گا کفن کی صورت میں، کفن کو جیب نہیں ہوتی، سکندر اعظم کے دونوں ہاتھ کفن سے باہر ہیں، خالی ہاتھ ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ انسان دنیا سے جا رہا ہے، پوری دنیا اس نے فتح کر دی ہے، ساری دنیا کے خزانوں کا مالک ہے، مگر آج ایک ذرہ بھی اس کے پاس نہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں اس حقیقت کو اگر سمجھ لو کہ تم سب اللہ کے فقیر ہو، تو پھر نہ کوئی اپنے مال پر تکبر کر سکتا ہے، نہ کوئی اپنی جائیداد پر کر سکتا ہے، نہ کوئی اپنی بادشاہت پہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اپنی جاگیر پہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اپنی حکومت پر کر سکتا ہے، نہ کوئی اپنی فوج پہ کر سکتا ہے، بلکہ انسان کے پاس بڑی سے بڑی طاقت بھی ہو، اس کے باوجود اللہ کے سامنے وہ فقیر۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، بادشاہ نبی، ایسا بادشاہ کہ اس طرح کی بادشاہی اللہ نے نہ پہلے کسی کو دی نہ بعد میں دی۔ انسانوں کا بھی بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، ہواؤں کا بادشاہ، پانیوں کا بادشاہ، پرندوں جانوروں کیڑوں مکوڑوں کا بھی بادشاہ، پانی کے اندر مچھلیوں کا بھی بادشاہ، سمندروں کے خزانوں کا بھی بادشاہ، اور اللہ نے ہر قسم کی بادشاہی سلیمان علیہ السلام کو دے دی، مگر اس کے باوجود عاجزی اور انکساری اور للہیت اور فرما برداری اس قدر زیادہ ہے کہ جب بھی اللہ کی کسی نعمت کو دیکھتے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو فوراً اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سجدہ شکر ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو سارا کچھ میری ذاتی کمائی ہے، میری ذاتی محنت۔ انسان دنیا میں آیا تب بھی فقیر، اور دنیا میں اس نے زندگی گزاری تو اللہ کے سامنے فقیری کی حالت میں جو زندگی گزارتا ہے یہی انسان کامیاب ہے۔ تکبر کرنے والوں کو تو اللہ نے دنیا میں لوگوں کے لیے مثال بنایا
اس میں مثال قارون کی آپ نے سنی، مثال فرعون کی اللہ پاک نے دی، مثال نمرود کی اللہ پاک نے دی، مثال ابو جہل کی رسول پاک نے دی۔ فرمایا کہ ابو جہل میری امت کا فرعون تھا، تکبر میں بھرا ہوا۔ جنگ بدر میں اللہ نے 2 چھوٹے بچوں سے قتل کروا دی، معوذ اور معاذ، عمر 13-14 سال، بچوں کے ہاتھوں سے ابو جہل قتل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھو ابو جہل کس حال میں ہے، زندہ ہے یا مر گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ڈھونڈتے ہوئے ابو جہل کی ڈیڈ باڈی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ زخموں سے چور ہے مگر سانس ابھی چل رہا ہے، مرا نہیں ابھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر سیدھے ابو جہل کے سینے پر بیٹھ گئے، سینے پر بیٹھے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ لکھا ہے، اپنا خنجر نکالا اور اس کی گردن پہ رکھ دیا۔ ابو جہل کہنے لگا تو کون ہے؟ کہا میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ کہنے لگا عبداللہ بن مسعود تو ہماری بکریوں کا چرواہا تھا، ہمارا غلام تھا، تمہیں کیسے جرأت ہوئی میرے سینے پر چڑھ گیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے دشمن رسول، ابھی تک تیرا تکبر ختم نہیں ہوا، تیری فرعونیت اب بھی باقی ہے کہ تو مرنے والا ہے؟ کہنے لگا ہاں، مجھے یہ بتاؤ کہ فتح کس کو ملی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فتح اللہ اور اس کے رسول کی ہے، عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور تیرا سارا لو لشکر تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور اللہ کے رسول کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے غلام تھے اور مکے کے کافروں کی بکریاں چراتے تھے، مگر اللہ نے اسلام میں آنے کے بعد عزت دی، مقام، عزت، مرتبہ دیا، اور آج مکے کا سردار اس کے سامنے ہے۔ جب گردن کاٹنے لگے تو ابو جہل کہنے لگا کہ میری گردن ذرا جڑ سے کاٹنا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ ایک مکے کا سردار تھا جس کا سار ہے، اور اس وقت لوگ پہچان جائیں کہ یہ عام بندہ نہیں تھا، مکے کا سردار تھا، چودھری تھا ابو جہل۔ کہا ٹھیک۔ ابو جہل کی گردن کو جڑ سے کاٹا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا سار لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون تھا، ابو جہل۔ محترم بھائیو، بات میں یہ کر رہا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو اس بات کو سمجھ لو کہ تم اللہ کے سامنے فقیر ہی ہو۔ کتنے بڑے آدمی بن جاؤ، وزیر بن جاؤ، مشیر بن جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، جگیردار بن جاؤ، مگر حقیقت میں تم فقیر ہو، تمہاری اوقات کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، گھر اللہ کا ہے، مالک اللہ ہے، اور ہم فقیر ہیں، اور یہ اللہ کا چھوٹا سا گھر ہے۔ ایک اللہ کا وہ گھر جو مکہ شریف میں ہے، جہاں ساری دنیا کے بڑے بڑے امیر بھی جاتے ہیں، غریب بھی جاتے ہیں، وزیر بھی جاتے ہیں، بادشاہ بھی جاتے ہیں، مگر اس کے گھر میں فقیری کی حالت میں جاتے ہیں، بادشاہ بن کر نہیں۔ اور داخل ہونے سے پہلے بھی حکم یہ ہے کہ تمہاری حالت بھی فقیروں جیسی ہونی چاہیے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر کفن کی 3 چادریں ہیں تو احرام کی 2 چادریں ہیں۔ آپ نے عمرہ کرنے تب بھی، حج کے لیے گئے تب بھی، آپ اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے تو حالت فقیری کی ہے۔ ایک چادر اوپر لی ہوئی ہے، ایک نیچے باندھی ہوئی ہے اپنے ملک کا بادشاہ، بڑا جگیردار ہے،
مگر آج فقیری کی حالت میں اللہ کے سامنے اس کے گھر کا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ سارے اللہ کے دار کے فقیر ہیں، اور 24 گھنٹے وہاں فقیروں کا یہ سرکل ہے طواف کی صورت میں، جس کو پوری دنیا دیکھتی بھی ہے، مگر اس کے باوجود انسان کے دل کا تکبر کیوں نہیں ٹوٹتا کہ انسان ہے کیا؟ اور وہاں اس قدر عاجزی ہے، انکساری ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، مگر کوئی ایک دم نہیں مار سکتا، یا دوسرے معنوں میں جیسے چڑیا پر نہیں مار سکتی، اس قدر خاموشی۔ کیوں کہ اللہ کے سامنے اس کے فقیر ہیں۔ اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے محروم کر دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے در در کا بکاری بنا دے۔ اختیار تو اللہ کا ہے، بندے کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ اس قسم پرسی کی حالت میں اللہ کے سامنے چلا گیا۔ حرمین شریفین اللہ کے یہ دونوں گھر ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی میں اپنے روضہ پاک میں آپ تشریف فرما ہیں، اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، اور وہاں آپ کے روضہ مبارک پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، انتہائی لاکھوں کا مجمع ہے، آواز پست ہے، کوئی بول نہیں سکتا، بولنے کی اجازت بھی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے رسول کے پاس جب آتے ہو، جب زندہ تھے تب بھی فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، یہ لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اور اگر فرمایا تمہاری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال برباد کر دے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہو۔ ادھر روضہ پاک ہے تو وہاں بھی خاموشی ہے، ادھر ایک حرم خانہ کعبہ ہے تو وہاں بھی خاموشی ہے، اس لیے کہ اللہ کے گھر کے پاس جا کر اونچی آواز سے بولنا یہ بھی ادب کے خلاف، کہیں اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے کہ میرے گھر میں آ کر فقیر بن کر پھر تم اونچا بول رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کس کے گھر میں آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے تو ایک دفعہ مسجد نبوی میں دیکھا کہ دو نوجوان ہیں، باہر سے آئے ہیں، مدینہ کے رہنے والے نہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں اونچی آواز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ طبیعت بڑی جلالی ہے، غصے والے ہیں، ان کو بلائے، کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم طائف سے آئے ہیں۔ فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے نا، یہاں کے باسی ہوتے، پھر میں تمہیں بتاتا کہ مسجد نبوی میں حرم پاک میں آ کر کیسے اونچا بولتے ہو، اور میں سارے لوگوں کے سامنے تمہیں کوڑے مارتا۔ تمہیں پتہ نہیں اللہ کے گھر کا کتنا احترام ہے، یہاں تو فقیری کی حالت میں آنا ہے، مسکین بن کے آنا ہے، انکساری میں آنا ہے، عاجزی میں آنا ہے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت کمی بیشی ہو بھی جائے تو درگزر کرنا ہے۔ حج اس بندے کا قبول ہے جو صبر کا مظاہرہ کرے۔ اگر وہ طواف میں دھکے دے رہے، لوگوں کو تنگ کر رہے، اب لوگ کیا کرتے ہیں، حجر اسود کو جب بوسہ دینے کی باری ہوتی ہے، میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ایک موقع ہے زندگی اور موت کا، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بوسہ حجر اسود کا لینے کے چکر میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، کبھی مر بھی جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے عمر تو ایک نوجوان ہے، طاقتور ہے، پہلوان ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے،
تو زبردستی بوسہ لے سکتا ہے حجر اسود کا، مگر خبردار کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی کو پریشان نہیں کرنا۔ اگر آرام سے مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں مل سکا تو دور سے اشارہ کافی ہے، کشتی کر کے بوسہ لینا کوئی نیکی نہیں۔ وہاں تو فقیر بن کے رہنا ہے، طاقتور نہیں، عاجز بن کے رہنا ہے، متکبر نہیں، غلام بن کے رہنا ہے، بادشاہ نہیں۔ محترم بھائیو، اس کا سبق ہم نے یہاں سے سیکھنا ہے۔ اگر ہم نے یہاں اللہ کے گھروں میں عاجزی کو اختیار نہ کیا تو شاید ہمیں وہاں جا کر بھی کوئی سمجھ نہ آئے۔ یہاں بھی مسجد میں آئیں تو عاجزی کے ساتھ بات کریں، تو عاجزی کے ساتھ، اور کوئی مسئلہ بیان ہوتا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ بعد میں آرام سے بیٹھ کر پوچھیں، یہ نہیں اٹھ کے کھڑے ہو کر شور ڈال دیں جی ایسے نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں تم غلط کہہ رہے ہو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ مدرس کو، درس دینے والے کو، خطیب کو فوراً اٹھ کر ٹوک دینا یہ مسجد کے ادب کے خلاف، مجلس کے ادب کے خلاف، جمعہ کے ادب کے خلاف، اور اللہ کے گھر میں عاجزی اور فقیری اس کے بھی خلاف ہے، یہ تکبر ہے۔ تو محترم بھائیو، آج کے جمعہ کا خلاصہ یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو فقیر بن کر، ہم دنیا میں آتے ہیں تو فقیر بن کر، ہم دنیا سے جاتے ہیں تو فقیر بن کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا، اے اللہ تو مجھے زندہ رکھے تو مسکینی کی حالت میں، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اے اللہ مجھے موت آئے تو مسکینی کی حالت میں، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور اے اللہ تو قیامت کے دن مجھے اٹھائے تو مسکین لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھائے۔ کیا ثابت ہوا کہ تکبر کرنے والے کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی ایک ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، اور عاجزی کرنے والے کو اللہ پاک دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے، موت کے وقت بھی اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے، قبر میں اللہ پاک اس کے لیے رحمتیں عطا کر دیتا ہے، قیامت کے دن نبی پاک کی سفارش کا مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک مسکینوں کے ساتھی ہیں، اور اللہ پاک قیامت کے دن نبی پاک کا ساتھ دے کر اس کو مسکینی کی حالت میں جنت کا داخلہ بھی عطا فرما دے۔ یہی آج کے جمعہ کا خلاصہ ہے، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ نصیحت کی جو بھی بات ہوتی ہے، میں سب سے پہلے اپنے لیے، اس کے بعد آپ بھائیوں کے لیے، پھر دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک عالمی پیغام ہوتا ہے، اور وہ پیغام جو میرا نہیں یا میرے کسی بڑے کا نہیں، بلکہ یہ پیغام اللہ کی کتاب کا پیغام ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سورہ فاطر آیت نمبر 15۔ اے دنیا کے تمام انسانوں، تم بڑے سے بڑے انسان بن گیا ہو، اللہ کے سامنے فقیر ہو، اس حقیقت کو سمجھ جاؤ گے تو یقیناً اللہ پاک مال و مال کر دے گا، اگر تکبر کرو گے تو ذلیل و خوار کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم بھائیو، آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ کا حکم بھی ہے، اور اس میں عاجزی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز میں جو لباس کا فرق ہے نا مرد اور عورت کا، بس تھوڑا سے اس فرق کو آپ نے سمجھنا۔ نماز کا طریقہ ایک ہے،
مرد کا عورت کا نماز کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر ہمیں بتا دیا، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ طریقہ ایک ہے، مگر لباس میں فرق ہے۔ لباس میں فرق، عورت کے لیے حکم ہے کہ سار کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک عورت کا پورا جسم پردے میں ہونا چاہیے نماز پڑھتے وقت۔ لیکن مرد کے لیے کیا حکم ہے کہ افضل یہ ہے کہ اس کے سر پر ٹوپی ہو یا پگڑی ہو، رومال ہو، سر ڈھانپا ہوا، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر ننگا سر بھی ہوگا تو نماز کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس میں نہ تو ہم بہت زیادہ سختی کر سکتے ہیں کہ جس کا سر ننگا ہوا نماز نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں ہے، اور اگر سر ڈھانپا ہوا ہے تو یہ عاجزی ہے، مسکینی ہے، اور زیادہ فرما برداری ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ نماز میں ان کا ٹخنا یہ ننگا ہونا چاہیے، اور یہ حکم صرف نماز میں نہیں بلکہ ہم راستے میں ہوں تب بھی، بازار میں ہوں تب بھی، گھر میں ہوں تب بھی مردوں کے لیے حکم ہے کہ ان کا ٹخنے سے ان کا کپڑا، ان کی شلوار اونچی ہونی چاہیے، اور کم از کم نماز میں تو اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے اور اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے پھینک دیتے ہیں، یہ تکبر ہے، یہ فقیری نہیں، عاجزی نہیں، فرما برداری نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تکبر ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی تکبر کی حالت کو نہ بدلا تو کیا پتہ ہماری نماز بھی قبول نہ ہو، ہمارا جمعہ قبول نہ ہو، ہماری حاضری قبول نہ ہو، آنے کا سارا اجر و ثواب ہی ضائع ہو جائے تو کیا فائدہ ہوا آنے کا۔ تو محترم بھائیو، یہ حکم میرا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کم از کم نماز میں مردوں کا ٹخنا ننگا ہونا چاہیے، عورتوں کے پاؤں بھی چھپے ہونے چاہیے، ان کا سر بھی پردہ کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ لباس کا فرق ہے مرد اور عورت کا، اور اس میں مردوں کے لیے عاجزی کو اختیار کرنے کا حکم ہے اور تکبر سے توبہ کا حکم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سنت کو سمجھنے کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔